نکاح ایک سنت عمل ہے اور اس کو سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ تو اب اس میں سب سے پہلے کیا چیز دیکھنی ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو بیوی کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، کیونکہ بیوی جو ہے یہ شریک حیات، شریک زندگی ہے۔ اس نے انسان کے ساتھ ساری زندگی گزارنا ہوتا ہے، ساری زندگی اس کے ساتھ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بیوی کا انتخاب، اور یہ سب سے مشکل اور بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہے بیوی کا انتخاب کرنا۔ تو اب سب سے پہلے کیا چیز ہم دیکھیں گے کہ بیوی کے اندر ہم دینداری دیکھیں گے۔ اگر بیوی دیندار ہے، نیک ہے، اچھے گھرانے سے ہے، اچھا دیندار گھرانہ ہے، تو اس سے ہمارے بچوں پر بھی بڑا اثر پڑے گا، یعنی بچوں میں بھی نیکی آئے گی اور انسان خود بھی نیکی کی طرف مائل ہوگا، اور وہ انسان کو خود بھی نیکی کی طرف لے کر جائے گی۔ اور اگر بیوی اچھی نہ ہوئی، دیندار نہ ہوئی، تو انسان خود بھی دین سے دور ہوگا اور بچے بھی دین سے دور ہوں گے۔ لہذا بیوی کا دیندار ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلی چیز کی جس کو اہمیت دینی چاہیے وہ اس کی دینداری کو اہمیت دینی چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے اس کا حسب نسب کیسا ہے، یعنی خاندان کیسا ہے، اس کے گھر کے لوگ کیسے ہیں، اس کے آباء و اجداد کیسے ہیں، تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ اس کا حسن و جمال دیکھنا چاہیے، یعنی بیوی خوبصورت ہونی چاہیے۔ بیوی خوبصورت ہوگی تو انسان کسی اور عورت، غیر محرم عورت کی طرف مائل نہیں ہوگا، بلکہ اپنی بیوی کی طرف ہی مائل رہے گا، اور انسان بہت زیادہ برائیوں سے بھی بچ جائے گا۔ اور حسن و جمال بھی انسان کو بیوی کا دیکھنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر ہے عورت کی مالداری، یعنی عورت مالدار ہونی چاہیے، اس کے بھائی مالدار ہوں، اس کا باپ مالدار ہو، بیوی خود مالدار ہو، تو اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ اگر بیوی مالدار نہیں ہے تو سب سے پہلے تو ترجیح دینی چاہیے دینداری کو۔ اگر یہ تین چیزیں، حسب نسب ہے یعنی گھر کے لوگ کیسے ہیں یہ نہیں ملتا، یا حسن و جمال نہیں، یا مالداری نہیں، تو ترجیح سب سے زیادہ کس کو دینی چاہیے؟ وہ اس کی دینداری کو دینی چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کے انتخاب میں سب سے پہلے کس کو؟ دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو۔ تو دینداری کو ترجیح دینے سے انسان کافی زیادہ مسائل سے بھی بچ جاتا ہے، کافی گناہوں سے بھی، اور انسان نیکی کی طرف بھی مائل ہوتا ہے۔ تو دینداری کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب اس کے بعد جب بیوی پسند آ گئی، یہ مسائل طے ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، تو اب نکاح کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، یعنی جلدی سے جلدی نکاح کرنا چاہیے، بغیر کسی وجہ سے تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب نکاح کرنے کے بعد انسان کو ولیمہ، حق مہر ادا کرنا ہے۔ نکاح کے بعد حق مہر آتا ہے، اور یہ حق مہر یہ بیوی کا حق ہے، اور یہ شوہروں کے ذمے ہے، اور یہ واجب ہے۔ اور اس کا کم از کم جو حق مہر، زیادہ سے زیادہ انسان جتنا دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن کم از کم جو حق مہر ہے وہ 10 درہم ہے، 10 درہم سے کم نہیں دینا چاہیے۔ اور 10 درہم کے کتنے کے برابر ہوتے ہیں؟ یہ 2 تولہ اور 7.5 ماشے چاندی کے برابر ہوتے ہیں، یعنی 31 گرام چاندی کے برابر ہوں گے۔ تو اتنی مالیت کا حق مہر بیوی کو کم از کم دینا چاہیے، اس سے نیچے نہیں دینا چاہیے۔ شریعت نے کم از کم اس کی حد 10 درہم رکھی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد ولیمہ ہے، ولیمہ مسنون ہے، سنت ہے، ولیمہ کرنا سنت ہے۔ اور یہ ولیمہ بھی، مسنون ولیمہ بھی اس وقت ہوگا جب انسان اپنی بیوی سے دخول کر چکا ہوگا، یعنی ہم بستری کر چکا ہوگا، یا وہ خلوت صحیحہ حاصل ہو چکی ہوگی۔ ہم بستری نہیں کی لیکن کمرے میں دونوں جمع ہو گئے، اب ان کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی، جو کرنا چاہیں کر سکتے تھے، اتنی خلوت بھی حاصل ہو گئی، تو اب اس کے بعد ولیمہ کرنا سنت ہے۔ مسنون ولیمہ اسی کو کہتے ہیں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں بھی ہو سکا یہ تمام چیزیں، تو پھر بھی ولیمہ کرنا سنت ہے، ولیمہ کرنا چاہیے۔ اور اس میں جتنا آپ کو اللہ نے
توفیق دی ہے، وسعت دی ہے، اتنے آپ ولیمہ کر سکتے ہیں۔ اگر کم وسعت دی ہے، اگر غریب ہیں 5 کلو گوشت بنا کے 2-4 لوگوں کو بلا کے اب ان کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ اگر اللہ نے زیادہ وسعت دی ہے تو انسان جتنا زیادہ وسعت دی ہے اتنا زیادہ ہی انسان ولیمے پہ خرچ کر سکتا ہے، لیکن غلو سے بچنا چاہیے اور خلاف شرع کاموں سے بچنا چاہیے۔